ایک غیر متعلق ذاتی واقعہ یاد آیا۔ 1986 کی بات ہے۔ 3 اپریل کی صبح کو خدا نے مجھے ایک بچی بنایا۔ جب بچی اس دنیا میں آ گئی، احباب کو خبر پہنچی، سب لوگ مجھے مبارکباد دینے لگے۔ بچی کی تاریخ میں بھی جملے کہے گئے اور مجھے بھی مبارکباد دی گئی۔ ایک عزیز تشریف لائے، انہوں نے بچی کو دیکھا اور کہنے لگے ہاں رنگ تو کالا ہی ہے۔ ظاہر ہے جیسے باپ کا رنگ ہوگا تو بچہ اسی پر جائے گا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے کوئی خنجر میرے دل میں ڈالا۔ میں کچھ لوگوں کی تقریب کا خیال رکھتا ہوں۔ بہرحال بات حقیقت تھی۔ یہ واقعہ میں نے کوئی اس لیے کیا کہ آج کی یہ تقریب جو ہے یہ کتابوں کی پذیرائی کی تقریب ہے، اور تقریب پذیرائی میں نظر نقد کو الگ رکھ دیا جاتا ہے، صرف پذیرائی کی جاتی ہے، مبارکباد دی جاتی ہے، سپاس گزار ہونا پڑتا ہے۔ ہاں تنقید کے لیے، نقد کی نظر ڈالنے کے لیے جب صاحب کتاب کسی تنقیدی نزدیک میں خود بڑھ کر اپنی تخلیق دے تو پھر وہ سب کے لیے کھلی اجازت ہوتی ہے کہ اب اس کے حسن و خوب پر نظر ڈالیں۔ لیکن یہ جو تقریبات ہوتی ہیں خود کی تقریبات ہوتی ہیں اور خوشی کو مسرت ہی کے اندر ہی رہنا چاہیے، اس سے باہر نہیں۔ یہ تقریب جو کتابوں کی تحریروں کی تقریب ہے تو جناب صدر مجھے ایک انگریزی کہاوت یاد آ رہی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ لکھنا ایک مسلسل تخلیقی عمل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب آپ تحریر میں ڈھال رہے ہوتے ہیں اپنے تجربات کو، اپنے مشاہدات کو، اپنے مطالعے کو، تو آپ اپنی بصیرت کو منتقل کر رہے ہوتے ہیں آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے۔ یہاں پہ مجھے 564 قبل مسیح کا ایک غلام یونانی چرواہا ایسوپ یاد آتا۔ وہ جاتا تھا غلامی کے تحت زندگی گزارتے ہوئے، پہاڑوں پہ بکریاں چراتا تھا۔ کبھی کبھی بکریوں پہ درندے حملہ آور بھی ہو جاتے تھے۔ وہ تھکا ہارا جب واپس آتا اپنی کٹھیا میں رات گئے، تھکن سے ٹوٹا ہوا ہوتا تھا، سب لوگ تو جلدی چراغ بجھا کر سو جایا کرتے تھے، لیکن وہ اٹھتا تھا، چمڑے پر، درختوں کی چھال پر، لکڑی کے ٹکڑوں پر وہ دیکھے ہوئے واقعات، گزارے ہوئے دن اور جو اسے مشاہدہ کیا ہے اس کو وہ کہانیوں کی شکل میں لکھتا تھا۔ اور آج اگر آپ جائیں تو امریکن نصاب کا مشاہدہ کر لیجئے یا دنیا کے ترقی پسند اور ترقی جو یافتہ ممالک ہیں ان کے لٹریچر کو دیکھ لیجئے، بچوں کے نصاب میں ساری اسی کی کہانیاں شامل ہیں، آج تک پڑھائی جا رہی ہیں۔ گویا 564 قبل مسیح جو بصیرت اس کے اندر پیدا ہوئی تھی اس نے اس کو تحریری شکل میں منضبط کیا، اور آج ہم 2022 تک بھی اس کی بصیرت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔ یہ ہے تحریر کی اہمیت۔ اس لیے میں
جو ہمارے یہ مصنفین ہیں کتاب کے، ان کو میں بات دوں گا کہ انہوں نے کسی وقت کا انتظار نہیں کیا کہ ذرا فرصت میسر آ جائے تو میں یہ باتیں لکھوں۔ اگر فرصت کے انتظار میں رہتے تو مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب جو ہے غبار خاطر وہ کبھی نہ لکھ سکتے، وہ صرف فرصت کا انتظار کرتے رہتے۔ فیض زندانوں کے دریچے میں کی آئی ہوئی روشنی کے تحت اپنے خطوط نہ لکھا، اپنی کتابیں نہ لکھا، وہ بھی فرصت کے انتظار میں رہا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ہر دو مصنفوں کو کہ انہوں نے فرصت کی سانس کا انتظار کیے بغیر اپنے تجربے کو قلم بند کیا اور ہم تک منتقل کیا۔ اپنی بصیرت جو ایک عام آدمی کی بصیرت تھی اس کو انہوں نے تحریری دانش میں تبدیل کیا، اور اس طرح انہوں نے آنے والی نسلوں کے لیے ایک استفادے کی صورتحال پیدا کی۔ تو جو کتاب بھی ہمارے سامنے آتی ہے وہ ایک بصیرت افروز ہوتی ہے، ہم میں بصیرت کو انگیز کرتی ہے اور ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ ابن تیمیہ اگر تاتاریوں کی یلغار کے سامنے سر نیوڑائے پڑا رہتا تو آج فقہ کی کتاب قلم بند نہ ہوتی، لیکن اس نے تلوار کے ساتھ اپنے قلم کو بھی بلند کیا۔ ادھر وہ تلوار سے یلغار کو روکتا تھا، ادھر قلم سے اپنی بصیرت کو قلم بند کرتا تھا، اور اس طرح اس کا فقہ بھی ہم تک پہنچ گیا، اور 300 سے زیادہ کتابیں اس کی ہم تک پہنچ گئی۔ یہ تحریر کا عمل کوئی ایسا چھوٹا عمل نہیں ہے۔ دراصل لکھنے والا لکھتا کب ہے؟ لکھنے والا جب زمان و مکان کی دوری کے اثرات سے ماورا ہو جاتا ہے اور زمان کو زمین میں منتقل کر کے اس کا مکین ہو جاتا ہے، تب وہ لکھتا ہے۔ اس لیے کہ جس زمان میں وہ موجود ہوتا ہے وہی اس کا مکان ہوتا ہے، وہی اس کی فرصت کا لمحہ ہوتا ہے، وہی اس کی زندگی کا لمحہ ہوتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کو اسی میں قلم کر دیتا ہے۔ اگر وہ زندگی اس لمحے سے نکل جائے تو اس کی یہ زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ ہر لمحہ ہماری ایک زندگی ہوتا ہے، ہر لمحہ ہماری موت ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لکھنے والا جو ہے مدور دائرے کی شکل میں زمانے کو دیکھتے ہوئے مستقیم میں سفر کرتا ہے۔ اس کو آپ دیکھیں، زمانہ جو ہے خط مستقیم میں سفر کر رہا ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے عام لوگ، ہم زمانے کو دائرے میں چلتا رہتا ہے۔ صبح ہوتی ہے، دوپہر، شام، رات، پھر صبح ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وقت گزرا نہیں، وقت اور آ گیا۔ نو، جب یہ دائرے کی شکل میں اس نے اپنے آپ کو مکمل کیا ہے تو خط مستقیم میں وہ آگے بھی بڑھ گیا ہے۔ ایک لمحہ جس میں آپ جیے تھے اس کی آپ کے لمحات کی موت ہو گئی، اب دوسرے لمحے میں آپ جی رہے ہیں۔ لہذا اگر جس لمحے میں آپ زندہ تھے اسی میں آپ اس کو منضبط کر لیتے، تحریر کر لیتے تو آپ کی تحریر، آپ کا تجربہ موجود رہتا، لیکن وہ لمحہ گزر گیا ہے تو اب آپ نئے لمحے کا مشاہدہ لکھ سکتے ہیں، پرانے لمحے کا مشاہدہ آپ نہیں لکھ سکتے۔ میں نے قلم گویت کی شکل میں ناصر علی صاحب کی کتاب کو جو میں نے دیکھا تو جب محسوس ہوا کہ ناصر علی بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے گزرتے وقت کو نہ صرف دائرے کی شکل میں بلکہ خط مستقیم میں سفر کرتے ہوئے گزارا۔ وہ وزارت خارجہ کے، جیسے کہ آپ سب کے دل میں ہوگا کہ وزارت خارجہ کے ریسرچ ڈائریکٹوریٹ ہوا کرتے تھے، کار منصبی ادا کرتے ہوئے انہوں نے فرائض منصبی کے تحت اور ایک زندہ انسان کے تحت جو انہوں نے تجربہ کیا، جو مشاہدہ کیا، جو انہوں نے مطالعہ کیا، انہوں نے اپنے بصیرت کی آنکھ سے اس کو قلم گویت کی شکل میں لکھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ہاتھ میں جو قلم جو تھا وہ گویا ہونے کے لیے بے قرار تھا۔ جب بصیرت پیدا ہوتی ہے تو قلم گویا ہی کرتا ہے اور تحریری شکل میں کرتا ہے۔ تو انہوں نے کچھ جو مضامین لکھے تو وہ مضامین نہ صرف یہ کہیں کہیں انشائیت کی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں،
جیسے محور زندگی، پیکر زندگی، جس میں انہوں نے اپنی خانگی زندگی کو نقطہ بناتے ہوئے اور بنیاد بناتے ہوئے انہوں نے ایک انشائیہ لکھا جو ایک خانگی خوشگوار زندگی ہوتی ہے، یا ایک نوک جھونک سے جو خوشگواری پیدا ہوتی ہے، اس خوشگواری کو انہوں نے جو ہے بسط خوبی کے ساتھ نوک قلم پر لے کے آئے اور اس کو محور زندگی اور پیکر زندگی کی طرح انہوں نے منقلب کر دیا۔ اسی طرح ان کے نام سماجی ناہمواری اور غیر اخلاقیات جو ہے نا، اس کو بھی موضوع بنانے کا ہمیں ایک عمل جاری و ساری نظر آتا ہے، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے یہاں سماجی سوچ میں ضرور موجود ہے۔ ان کا مضمون ہے وبا اور سماجی رویے۔ اس طرح ایک ہے وہی گھسا پٹا مفروضہ، گھسا پٹا مفروضہ بھی سماجی مسائل اور جو ہمارے یہاں ایک مافیا ہے جو قبضہ کر لیتی ہے جگہوں کے اوپر، ہے نا، اس کو انہوں نے موضوع بناتے ہوئے اپنے نقطۂ نظر کا اظہار کیا ہے۔ اور پھر جو کرنٹ موضوعات تھے جیسے کووڈ-19 جو ہمارے آیا تو انہوں نے غم کا سال 2020، اور پھر ایک اور ان کا مضمون ہے سونی عید، جس میں انہوں نے غم کا سال 2020 میں نہ صرف وہ بڑی شخصیات جو ہم سے جدا ہوئی ان کا تذکرہ کیا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے سونی عید میں وہ ان کی خانگی اور جو ان کے ریلیشن شپ کے اندر جو شخصیات تھیں ان کے گزر جانے کا جو غم ہوتا ہے اس کا انہوں نے اس کا تذکرہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی ان کے ہاں جیسے ہے عدل کا جنازہ ذرا دھوپ سے نکلے، تو سماجی انصاف کی جو ہمارے یہاں ایک بے خبری ہے اور بے توقیری ہے اس کو بھی انہوں نے اس کا موضوع بنایا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ناصر علی صاحب کے یہاں ایک ہمیں سماجیات سے متعلق تحرک نظر آتا ہے جس کو بنیاد کر کے وہ ایک ایسی تحریر لکھتے ہیں جس کو ہم افادی ادب کی ذیل میں کور کر سکتے ہیں۔ میں ناصر علی صاحب کو والی بات دوں گا کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ افادی ادب کو تخلیق کیا اور آئندہ نسل کے لیے کتاب کی شکل میں پرزرو کیا، اگر یہ صرف مضامین کی شکل میں کہیں اس کا ترجمہ شائع ہوتے رہتے ہیں تو ہر ایک کی دسترس میں نہ آتے، لیکن کتابی شکل میں آنے کا فائدہ یہ ہوا کہ جب یہ لائبریری کی ضرورت بن جائیں گے تو ہر آدمی ان سے کم فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اور اس افادی ادب میں انہوں نے کام یہ بھی کیا جو لٹریچر سے منسلک لوگ موجود ہیں اور جو اس کی اصطلاح سے واقف ہم جانتے ہیں کہ ادب کے اندر توقیق جو ہے، یعنی واقع اور وقت، تاریخ، سن کو محفوظ کر دینا اور اس کی ایکوریسی کے ساتھ اس کو لکھنا، تو اس پہ بھی انہوں نے عمل کیا اور توقیق کو بھی اس میں انہوں نے فوقیت دی ہے۔ میں ایک بار پھر ناصر صاحب کو بلکہ محسن صاحب کو بھی مبارکباد دوں گا کہ ان دونوں نے کتابیں تصنیف کی اور ہم لوگوں کو ایک ایسی وقتی تحریر دے دی جس سے ہم افادہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔